السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم ہے، احسان عظیم ہے، میں ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں اس کی رحمت سے کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک بھائی کا سوال ہے کہ مجھے خواب میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، یعنی کبھی کبھی ایسے ڈراؤنے خواب آتے ہیں کہ میں بہت زیادہ آنکھ کھلتے ہی گھبرا جاتا ہوں۔ تو ڈرنے کی کئی ساری علامتیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً بھینس سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یا کسی چیز سے ڈرنا، یا دوزخ وغیرہ سے، ان سب کی تعبیرات میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ کچھ ایسے خواب ہمیں ڈراؤنے آتے ہیں، جیسے کہ ہم بھاگ رہے ہیں اور کوئی شے ہمارے پیچھے ہے، لیکن اس شے کی کوئی شکل و صورت ہمیں نظر نہیں آتی، صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شے ہمارے پیچھے ہے اور ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن جب انسان یہ دیکھے کہ وہ بھاگنا چاہ رہا ہے اور بھاگ نہیں پا رہا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے بھاگنے کی، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں، جس کے باعث یعنی جو چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وہ اس کے گناہ ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بھاگ سکے، تو یعنی کہ اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ وہ اس سے بچ سکے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، نماز روزے کی پابندی کرے، انشاءاللہ اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اور اس کی صورت یہ بھی ہے کہ ایک دعا ہے جس کو انسان اگر ہر روز کم از کم 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کو بہت اچھے خواب نظر آئیں گے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر 100 مرتبہ نہ پڑھ سکے تو چلتے پھرتے جتنی مرتبہ بھی ہو سکے وہ اس کو پڑھے، خاص طور سے نماز کے بعد، جیسے اللہم ربنا آتنا یہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اب ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں وہ خواب جو اس سے ہٹ کریں۔ ڈرنا یعنی بھینس وغیرہ سے دیکھ کر انسان ڈرنا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیماری میں مبتلا ہوگا مگر صحت یاب ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو پھر یہ اس کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی علامت ہے، وہ با ایمان ہوگا۔ خواب میں کسی ایسی چیز یا حیوان وغیرہ سے ڈرنا جس سے بیداری میں یعنی جاگنے کی حالت میں ڈرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ قرآن کریم یاد کر کے بھول جانے کی علامت ہے۔ اگر انسان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ دوزخ سے ڈر رہا ہے تو پھر یہ گناہوں سے توبہ کرے گا، نماز روزے کی پابندی کرے گا اور نیک انسان ہوگا۔ اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ ریچھ اس کے سامنے آ گیا ہے اور وہ ریچھ سے ڈر رہا ہے، ریچھ ایک بھالو کی نسل کا ایک جانور ہے، اگر وہ یہ دیکھے کہ وہ اس سے ڈر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا یا پھر سخت بیمار ہوگا۔ اگر سانپ یا بچھو سے دیکھے کہ وہ ڈر رہا ہے تو پھر یہ دشمن سے نقصان پہنچنے کا امکان ہے۔ اگر انسان یہ دیکھے کہ وہ شیر سے ڈر رہا ہے تو پھر یہ دشمن سے خوف پیدا ہوگا مگر نقصان سے محفوظ رہے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو ایسے خواب ناظرین جن سے انسان کو ڈر لگے اور تو پھر آنکھ کھلتے ہی فوراً اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلے 3 مرتبہ الٹے ہاتھ کی طرف وہ تھتکار دے، 3 مرتبہ تھوکے الٹے ہاتھ کی طرف، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھے۔ اور اس کے بعد یہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے: اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ہذہ الرؤیا، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ہذہ الرؤیا، یعنی اے اللہ اس خواب کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو انسان جو ہے ان جیسے خوابوں سے ان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، اور صبح اٹھ کر کچھ صدقہ وغیرہ بھی کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ رات میں وضو کریے، آیت الکرسی پڑھیے اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر پورے جسم پھیر کر سو جائیے، انشاءاللہ بہت اچھے آپ کو خواب آئیں گے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، ممکن ہے آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان صحیح راستے پر آ جائے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا
کہ جیسے آپ کو کوئی ایسا خواب نظر آئے جس سے آپ کو کوئی خوف محسوس ہو یا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً الٹے ہاتھ کی طرف تھوکے 3 بار اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری کروٹ پر سوئے. یعنی سیدھی کروٹ پر اگر اس کی آنکھ کھلی تھی تو پھر سیدھی کروٹ پر دوبارہ نہ سوئے، بلکہ الٹے ہاتھ کی طرف یا پھر سیدھا لیٹ کر سوئے، اسی کروٹ پر نہ سوئے. اگر سیدھے بالکل چت لیٹا ہوا تھا، سیدھا لیٹا ہوا تھا اور پھر اس کی آنکھ کھلی تو پھر تھتکارنے کے بعد اور پناہ مانگنے کے بعد پھر سیدھی کروٹ پر سوئے. یہ خیال رکھے اس بات کا کہ اسی کروٹ پر دوبارہ نہ سوئے.